اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم سرى فترى القوم سرى فترى القوم سرى كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ ہم پر کیے رکھے۔ اس وقت ہیبر جو طوفان جو کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے، ڈر لگتا ہے اس لیے کہ اب تک قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں وہ عذاب اسی ہوا کے ذریعے آئے ہیں، اسی پانی اور بارش کے ذریعے آئے ہیں، سیلاب اور طوفان کے ذریعے آئے ہیں۔ اس وقت کراچی سے 360 یا 350 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ طوفان رہ گیا ہے۔ وہ جوں آگے بڑھ رہا ہے، خطرات بڑھ رہے ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ساحل سمندر پر رہنے والی آبادیاں خوف زدہ ہیں، قریب کے سارے شہروں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ سمندر سے آنے والے مچھیرے بتاتے ہیں کہ سمندر کے اوپر خوف کا راج ہے۔ 8 سے 12 فٹ اٹھتی ہوئی لہریں انسانوں کو ڈرا رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہی کے سامنے سارے لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے سے پہلے تنبیہی عذاب کے جھٹکے دیتا ہے تاکہ وہ قوم سنبھل جائے، وہ قوم سنور جائے، وہ قوم ہوش میں آئے، اپنے اللہ سے صلح کر لے، جھگڑے کی صورت کو، لڑائی کی صورت کو، خدا سے بغاوت کی صورت کو وہ ختم کر دے۔ اس وقت عالم انسانیت خدا کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں بالکل تلی ہوئی ہے۔ ہر وہ کام کری جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس پس منظر میں جب ہم اس طوفان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قوم عاد یاد آتی ہے، اور یہ چند آیات اسی پس منظر میں آپ سنیں گے۔ وَأَمَّا عَادٌ، وہ یہ عاد جو تھے، ایسے عاد لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ پاک نے ان کی قد و قامت اور ان کے جسم و جسامت والے لوگ دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے ہیں۔ اتنی اونچی ان کی قدیں تھیں، ان کے مضبوط ان کے جسے اور جسم تھے، اتنے زبردست اور محکم بنیادوں پر ان کا اقتدار، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی معاشی اور معاشرتی حالت۔ کسی جانب یہ پہلو رخ کر کے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم پر بھی زوال آ سکتا ہے اور ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں اور ہم بھی تباہی کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، یہ جو عاد تھے، وَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ کس چیز کے ساتھ ہلاک کیا گیا؟ سرسرن آتیاتن بریحن سرسرن، ایک ایسی آندھی کے ذریعے جو انتہائی ٹھنڈی ٹھار تھی، اور آتیاتن، اور جو سرکش تھی، جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی، بہت تیز تھی، تیز ہوا، اور وہ بھی ٹھنڈی ٹھار ہوا ان کے اوپر آئی، اور اس نے ان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان پر آ کر، آسمان تک لے جا کر ان کو زمین پر پھر پٹخ دیا۔ سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8واں دن مسلسل وہ تیز ہوا چلتی رہی اور چلتی رہی۔ تو پھر ان کا کیا حال ہوا؟ ان کا حال ہوا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو پوری کی پوری قوم کو اگر اس وقت وہاں موجود ہوتا تو دیکھتا سرعا کہ پوری کی پوری قوم گری پڑی ہوئی ہے، جس طرح نشے کی حالت میں کوئی گر جاتا ہے اور زمین پر بچھ جاتا ہے، اس طرح وہ زمین کے اوپر بچھے ہوئے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک سے زیادہ لاشوں کا منظر نہ دکھائے، لیکن جہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگ لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنا خوفناک اور کتنا ہیبت ناک وہ منظر ہوتا ہے۔ کبھی آپ مزدلفہ میں تشریف لے جائیں اور رات کے وقت جب وہ لوگوں کو سوتا ہوا دیکھیں تو وہاں خدا یاد آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، بچھے ہوا انسان، سویا ہوا انسان، لیٹا ہوا انسان ایک عبرت کا اپنا منظر پیش کرتا ہے۔ تو کأنہم اعجاز و نخل خاویہ، گویا وہ اس طرح گرے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے لمبے لمبے تنے اپنے جڑوں سے کاٹ ڈالے گئے ہوں اور ان کو زمین کے اوپر بچھا دیا گیا ہو، اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے حکم خاص کے ساتھ، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو وہاں سے اٹھایا اور ان کی لاشوں کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ خدا کی طرف سے کچھ تنبیہی عذاب ہوتے ہیں، اور خدا کی طرف سے ان تنبیہی عذابوں کے بعد پھر وہ آخری عذاب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ روح ارض پر کسی کو پھر زندہ نہیں بچاتا۔ میرے عزیزو، یہ جو طوفان آیا ہوا ہے، اس سے پہلے کرونا آیا ہوا تھا، یہ طوفان جو آیا ہوا ہے یہ جگانے کے لیے ہے، تاکہ لوگ اپنے خالق کی طرف، لوگ اپنے مالک کی طرف، لوگ اپنے خدا کی طرف رجوع کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھٹکے جو دیے ہیں، اس سے ہماری قوم کو، اس سے عالم انسانیت کو بیدار ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا کرے۔